بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. میرا بہت جی چاہتا ہے کہ موضوع بدلیں، لیکن آپ کے سوالات کا جو ڈھیر ہے وہ کم ہونے میں نہیں لگتا. جیسے وہ فصل اگی ہوتی ہے، کٹتی ہے اور پھر گندم کے ڈھیر پہ ڈھیر لگتے جاتے ہیں. تو چونکہ خاندانی ایشوز پہ اور خاندانی مسائل پہ جو آپ کے دلوں میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی اور سنتا نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اپنے سے کم عمر کے لوگوں کو یہ بات بتائی اور ان سے مشورہ لینے کی کوشش کی، وہاں سے ایسے ایسے نامعقول اور احمقانہ مشورے ملے کہ پھر وہ باں باں کرتے ہوئے ظاہر مجھ تک پہنچتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے ایک خاص عمر کی بصیرت رکھی ہوتی ہے جو دانش، دانائی یا وزڈم بنتا ہے. اور وزڈم کی نشانی اب یوں سمجھیں جیسے ایک زمانے میں قدرت اللہ شاہ صاحب نے لکھا کہ اگر تم نے کسی پیر کو دیکھنا ہو کہ وہ اس کی نشانی وہ صحیح ہے یا غلط، تو یہ دیکھو کہ وہ دعوت اپنی بڑائی، اپنے نام اور اپنی ناموری کی طرف دیتا ہے، یا وہ اللہ سے محبت اور اس سے تعلق کی بہتری اور اس کی مضبوطی کے لیے دیتا ہے. یعنی یا تو وہ موٹروے، شریعت کی موٹروے کی دعوت دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنے ہی گرد اس کچی پکی سڑکوں پہ گھماتا ہے تو پھر یہ ظلم ہے. اسی طور پہ جو دانائی ہے، دانش ہے، اگر تو اس سے خاندان جڑے اور اس سے دل جو تھوڑے ٹوٹے ہوئے ہیں یا تھوڑے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ہاتھ ان کو پکڑ کے ایسے نچوڑ دے جیسے اسپنج کو نچوڑا جاتا ہے اور اس میں سے جو غصہ ہے نکل جاتا ہے. اللہ معاف کرے، یہ جو انسان کا جگر ہوتا ہے، جو لوگ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں تو اس میں وہ کتنا گند جمع ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ دل کر کے اس کو پکڑ کے ایسے نچوڑ کے خالی کر لیں، پر وہ فوم نہیں ہے، وہ زہر وہاں جمع رہتا ہے. خاندانوں کے معاملات میں جب ہم صحیح وقت پہ مشورہ نہیں کرتے تو اٹ ہیپنس کہ ہمارا دل اور دماغ اتنے ہی زہر سے بھر جاتا ہے، پھر ہم کو ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے. عروج اظہر کہتی ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو لگتا ہے دوبارہ زندگی بھر دیا آپ نے، زندگی پہ ہمارا یقین بھر دیا، اور انسان انسان لگنے لگتا ہے، اور انسانوں پہ جو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. عروج بیٹا آپ خوش رہیے اس خوش گمانی پہ. اور زمپا YZM کہتی ہیں کہ ہمارے طلاق صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ساس کو بہو پسند نہیں ہوتی، وہ اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی بیٹی لینا چاہتی ہوتی ہیں، لیکن رشتہ لینے بھی خود جاتی ہیں. 3 سال ہو جاتے ہیں، زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے. اب ڈیورس ہو جائے گی تو یہ خوش ہو جائیں گی، اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا. اچھا، اس کو ذرا اگر انالیسز کریں تو یہ جو عورت ہے، جو ساس، اگر پہلے ہی اپنی بہن کی بیٹی لے آتی تو اس بچی کی زندگی تو برباد نہ ہوتی. لیکن ہمارے ہاں عورتوں میں اور کبھی کبھی مردوں میں بھی عجیب ایک رد عمل ہے اپنے ماں ہونے کا یا باپ ہونے کا. اگر کوئی بیٹی یا بیٹا کہہ دے کہ ہمیں فلاں پسند ہے، دنیا پھر ادھر کی ادھر ہو جائے، اس میں سے بہت بڑی پرسنٹیج، اب یہ چونکہ میرے پاس کوئی سروے یا ریسرچ نہیں ہے کہ میں فگر کہوں کہ 90% یا 80%، لیکن بہت بڑی اکثریت یہ ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی اس پسند کو ممکن ہے وہ بالکل برحق ہو، میچ ہوتی ہو، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ایک ایسا جو میچیبل نہیں ہوتا رشتہ وہ ڈھونڈیں گے، چونکہ اس پہ ان کی اپنی مہر لگی ہوتی ہے، ان کی اپنی سٹیمپ ہوتی ہے کہ یہ ہم نے ڈھونڈا ہے، ہم نے مرضی کی ہے. یعنی کتنے ایسے ظالم ماں باپ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ان کے ان معاملات کو جو بالکل بنے ہوئے اور وہ رشتہ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بگاڑ دیتے ہیں نفرت سے، بے عزت کر کے، کہ اس میں ہمارا کنسنٹ شامل نہیں ہے، ہماری مرضی ہوگی تو یہ پروان چڑھے گی ورنہ نہیں چڑھے گی. تو وہاں اگر کبھی بیٹا اور بیٹی بیاہ کر بھی لیں تو ظاہر ہے وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ اپنی خالہ، اپنی بہن کی بیٹی کو کیوں نہیں لا سکی، لیکن اللہ ایسی عورتوں کو ہدایت دے جب بہو لے ہی آئی ہیں تو پھر ان کو بیٹی بنا کے رکھ لیا کریں، ان کو نہ ستایا کریں، نہ تڑپایا کریں، نہ ان سے بد دعائیں لیا کریں. اللہ معاف کرے، یہ بد دعائیں لگتی ہیں پھر معذور ہو کے پڑی رہتی ہیں اور بہت مشکل زندگی گزارتی ہیں. بد دعاؤں سے ڈرنا چاہیے. جس کا دل ٹوٹے، جس کی زندگی آپ خوار کر دو،
اس کے گھر والے بھی ظاہر ہے ان بد دعاؤں کا حصہ بنتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں. تو بہتر انسان نہیں, خواتین جو بڑی عمر کی ہیں وہ بچیں اس سے. اجالا کہتی ہیں ان ساسوں اور نندوں کو ضرورت کیا ہے بیٹے کی شادی کرنے کی جنہوں نے بہو کو اس کے پاس جانے نہیں دینا ہوتا, اور بیٹا وہ انہوں نے دنیا کو دکھانا بھی تو ہوتا ہے نا, ٹور بھی بنانی ہوتی ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ذہنی مریض ہوتی ہیں ایسی نندیں بھی اور ساسیں, انہوں نے پہلے ہر موقع پہ تحفے تحائف کے نام پہ تنگ کرنا ہوتا ہے, پھر جہیز کے نام پہ تنگ کرنا ہوتا ہے. عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ یہ لالچی ہیں, مین ہیں, گھٹیا ہیں, اب میں کمینی نہیں کہنا چاہتا لیکن معاملہ تو وہی ہوتا ہے, تو رشتہ میچور چاہے دن رکھے ہوئے ہوں آپ کو وہاں رک جانا چاہیے. ساری عمر رونے سے یہ انسان اور شیطان دونوں نہیں بدلتے ہیں, یہ رہتے ہیں اپنے اس نیچر پہ, اس رشت پہ. میرا کوئی بڑا نہیں ہے اور آپ کی باتوں سے بہت سیکھنے کو موقع ملتا ہے. 1713 مرضی ہے جناب, اب اس پہ کیا کہیں. فریحہ کہتی سر آج کل تو بھابیاں اتنا بھڑکاتی ہیں بھائیوں کو کہ بس الگ ہو جائیں میاں کو لے کے. میرے بچے آج کل نہیں ہیں, یہ جو بھابیاں ہیں آتی تو گھر بسانے کے لیے ہیں. جب انہیں آپ لوگ سپیس نہیں دیتے, آپ لوگ عزت نہیں دیتے, آپ لوگ اپنے میاں کے ساتھ اس کو ملنے جلنے نہیں دیتے, وہ غریب کی بچیاں کیا کریں؟ اپنی ماں باپ سے نہیں مل سکتے, ان کو بلوا نہیں سکتے, اپنے میاں کو لے جا نہیں سکتے, چونکہ کوئی نہ کوئی سماج کا وہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے ان کا پایا کہ لے جاوے, تم نہیں چھوڑنے جاؤ گے, تم لینے نہیں جاؤ گے. کیوں نہیں لینے جاؤ گے؟ عزت کم ہوتی ہے کیا؟ اس کے نکاح میں ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا اسی طور پہ کیا لے کے آئی ہو, کیا کیا, تمہاری ماں ایسی, تمہارا باپ ایسا, تمہارا بھائی ایسا. اگر پتہ چل جائے اس خاندان میں کسی کا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو یہ جو خواتین ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا پن, وہ نہیں مارتی, اللہ معاف کرے, یہ بڑے سائز کے 1-1 انچ کے کیل مارتی ہیں, زخم کر دیتی ہیں روحوں میں اور دلوں میں. تو وہ بیچاری کیا کریں, پھر اپنی میاں کو منائیں گی. اس لیے میں تو بہت محبت سے آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ خدا کے بندو شادیوں کو عزت, محبت اور خوشی کا باعث رہنے دیا کرو. جب لڑکی لے کے آتے ہو, آپ کو اگر اپنے بیٹے کا اچار ڈالنا ہے تو ڈال دو نا جی, رکھو, کنوارا رہنے دو, بڈھا ہو کے مر جائے آپ کے پاس ہی. پر اگر بیوی لے کے آؤ گے تو وہ اس کے دل کی رانی بنے گی, وہ اس کے جسم کا حصہ بنے گی, وہ اس کے بچوں کو جنم دے گی. تو آپ کو پہلے دن سے اس کو پورشن الگ دینا چاہیے. اس چھوٹے سے گھر میں مت سب چیزوں کو ٹھوستے جائیے. یہ جو رشتوں کا ٹھوسنا ہے نا, یہ بھی پیسے اچھا خاصا آپ کا جو گھر کا ڈرائنگ روم ہے, جب زیادہ ٹھوستے ہیں تو سٹور بن جاتا ہے. تو جب آپ تھوڑی سی جگہ میں زیادہ رشتوں میں لڑکیاں لے کے آتے جاتے ہو تو نہ بیچاروں کو پرائیویسی ہوتی ہے. آپ کی روک ٹوک اور جو تنگ کرنے والے جملے ہیں, ٹونٹنگ جملے, وہ اس رشتے میں مٹھاس آنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اچھی لڑکی یا اچھا سسرال یا اچھا خربوزہ, پھر میٹھا کر لیں. میٹھی لڑکی, میٹھی ساس یا سسری اور میٹھا خربوزہ, یہ ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہے صدیوں سے. صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی دانے اچھے مل جائیں, پر اگر دانہ اچھا ہو یعنی بہو والا, اور پتہ چلے وہ پورا کھیت لیندیوں سے اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے, تو بیچاری وہ کیا کرے؟ زخمی ہو کے پھر اپنے میاں کو قائل کرتی ہیں, منتیں, ترلے, سفارشیں, گزارشیں, وعدے کہ ہم الگ ہو جائیں. اب بچے بھی 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, نہیں سانس آتا, روز لڑائی ہوتی ہے, روز ڈانٹ پڑتی ہے, روز وہ جتنی وہ انٹرفیئر کرتی ہیں. اچھا ڈانٹ ڈپٹ کر لیں اپنی بہو سے, اس کے بچوں سے, جب بیٹے کے آتے ہی کانوں میں آپ لوگ وہ پورا پمپ کر کے زہر انجیکٹ کرتے ہیں, تو جس طور پہ ان کی زندگی بے رنگ, بے بو, بے ذائقہ, بلکہ زہریلی ہو جاتی ہے, تو کیا کریں؟ یہ ان کا حق ہے کہ وہ الگ ہو جائیں. بیٹے کا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ رہے, ان کا خیال کرے, پر ان ماں باپ کو چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو, ان ماں باپ کا بھی وہ ٹیک کیئر کرے گا, ان کا خرچہ بھی کرے گا, ان کا روز کر سکتا ہے, ہفتے بعد آ سکتا ہے کہ ملے بھی. اگر بیوی کو قبول کرے تو بیوی کو بھی ساتھ لے آیا کرے,
بچوں کا ماں باپ جو دادا دادی ہیں اگر لحاظ کریں، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے نا، الگ ہو گئے تو پھر وہ سب برے ہو جاتے ہیں. لیکن بیٹوں کو دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. آپ کی زندگی میں خوبصورتی بھی آئے گی، نکھار بھی آئے گا، ایک بیلنس آئے گا، اور لوگوں کے لیے آپ تماشا نہیں بنو گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.